لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 9 نمبر کی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اس پر گفتگو چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ہمارے نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی ہیں. اللہ کے عجائبات اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی قدرت کو نہ کوئی جلدی سمجھ سکتا ہے نہ اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ بے نیاز ہے، بڑی شان والا ہے. ساری سلطنت، ساری حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. انسان پر حکومت کر سکتا ہے لیکن وہ جانور پر حکومت نہیں کر سکتا. زمین کے ذرات پر یا آسمان کے تاروں پر یا درختوں کے پتوں پر یا سمندر کے قطرات پر حکومت نہیں کر سکتا. اللہ کی حکومت سب چیزوں پر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے عجائبات پر غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. چونکہ واقعہ بڑا عجیب ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے فرمایا کہ کسی بھی بڑی چیز کی طرف جب انسان جاتا ہے تو اس کا ذہن جاتا ہے کہ چاند دیکھو تو بہت بڑا، سورج دیکھو تو بہت بڑا. مسلمان کا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ کوئی بہت بڑا، اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے. اللہ کی سب سے بڑی قدرت یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم نے جتنے کائنات میں انسان، جنات، حیوان، چرند پرند جس کو انسان نے شمار کیا ہے، یعنی وہ 18,000 مخلوقات ہیں. یہ تو انسان نے جو ریسرچ کیا ہے اور تحقیق کیا ہے تو پتہ چلا کہ اتنی مخلوق ہے. اس کے علاوہ اور کتنی مخلوق اب انسان کے سمجھ کے باہر ہے، اس میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے.
لیکن ان سب کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہوئی ہے۔ آپ اس کو کھانا کھلا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو، جو آپ کو نظر نہیں آتا اس کو نہیں کھلا سکتے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے اس کا انتظام ماں کے پیٹ میں کر دیا ہے، اور غذا اس کو منہ سے نہیں دی جا رہی بلکہ ناف کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو 9 ماہ تک غذا دے رہا ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ خدا کی قدرت کہاں کہاں کام کر رہی ہے۔ آپ کسی مردہ چیز سے کسی کو زندہ نہیں کر کے دکھا سکتے، یا مردہ چیز سے کسی کو پیدا کر کے نہیں دکھا سکتے، یا پھر زندے سے مردہ چیز کو پیدا کر کے نہیں دکھا سکتے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ ایک انڈا ہے، مردہ ہے، زندہ تو نہیں ہے نا، اس انڈے کے ذریعے سے اللہ پاک زندہ مرغی پیدا کر کے بتا رہے ہیں، اور مرغی زندہ ہے اس کے ذریعے سے مردہ انڈا پیدا کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے، اپنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ جب انسان کو بہت بڑی حکومت اور سلطنت مل جائے، جیسا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو ملی، حضرت سلیمان کو بڑی خواہش ہوئی، بیٹھے بیٹھے نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، جب بچہ عالم بنتا ہے مدرسے کے اندر یہ کتاب اس کے درس میں شامل ہے، اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے حکومت دی تو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، ٹھیک ہے، انسانوں پر تو حکومت تھی، جانوروں پر حکومت تھی، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولیاں آپ کو بتا دی، جناتوں پر حکومت، ہوا پر حکومت، ان کا جو تخت شہنشاہی تھا، تخت سلیمانی تھا، ہوا کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اٹھائے اس کو اور وہاں لے جا کر پہنچا دیتے، کوئی مشین نہیں تھا کر۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی کہ اللہ میری یہ خواہش ہے کہ 1 سال تک آپ ساری مخلوق کا رزق روک دو۔ سلیمان کو اپنی اتنی دولت دی ہے، اتنی بڑی حکومت دی ہے، تو سلیمان 1 سال تک سب کو کھانا کھلائے۔ اللہ نے کہا سلیمان نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ 1 مہینہ، کہا وہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ 1 ہفتہ، کہا وہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ بہت اصرار بڑھا تو اللہ 1 دن دے دے، صرف 1 دن، اب سارے مخلوق کا رزق روک دے، میں کھلاؤں۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، کر کے تو دیکھو۔ اللہ نے سب کا رزق روک دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تیاری میں لگے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، جفان کل جواب قدور الراسیات، اتنے بڑے بڑے لگن جو تالاب ہوتے ہیں نا پانی کے، اتنے بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں، اور انسانوں سے کھانا نہیں بنوایا، جناتوں کو حکم کرنا، جاؤ جتنے حلال چرند پرند اور جانور ہیں سب کو ذبح کرو، جو کام دنوں میں ہوتے ہیں وہ کام منٹوں میں ہوتے ہیں جناتوں سے۔ تو انہوں نے سب جمع کر دیا، ہوا کو حکم دیا کہ سب ذبح ہو رہے ہیں جانور، ٹھنڈی ہو جا، کوئی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ہوا نے عمل کر لیا اور کھانا بن گیا گھنٹوں میں، جو کھانا دنوں میں بننے والا تو گھنٹوں میں تیار ہو گیا۔ یہ جنات بنا رہے ہیں، جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک کھانا۔ اب سمندر کی مچھلیاں اچھل کود کر رہی ہے، اللہ نے کھانا روک لیا، غذا نہیں ہے صبح سے۔ پرندے پریشان ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ بلوں کی چونٹیاں پریشان ہیں، اللہ اس نے ہمارا رزق روک لیا۔ سارے حیوان سب پریشان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان، لمبا دسترخوان لگا دیا۔ اللہ کہاں سے شروع؟ کہا کہ سب سے زیادہ پریشان سمندر کی مچھلیاں، وہاں سے شروع کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کی مچھلیوں کو کہا کہ آ جاؤ، سلیمان کی دعوت ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں۔
تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی ہے، حدیث میں فرمایا ایک مچھلی نکلی ہے، ابھی تو سارے سمندر کی مچھلیاں باقی ہے، ایک ہی مچھلی نکلی ہے، اور اس نے جو کھانا دسترخوان پر تھا بیٹھے بیٹھے کھینچ لیا اور پورا ہضم کر دیا، اور پھر کہا کہ سلیمان کھانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کہا تو عجیب ہے، میں نے تو ساری مخلوق کا کھانا بنایا تھا، تو اکیلی کھا گئی، اور اس کے بعد اور پوچھ رہی کہ کھانا؟ اس نے کہا کہ سلیمان، مہمان کو میزبان کا یہ جواب نہیں ہوتا ہے، آپ مہمان ہیں، میں آپ کے میزبان، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے آپ کا، آپ کو ایک وقت بھی مجھے پیٹ بھر کر نہیں کھلا، اور میرا خدا دن میں 3 مرتبہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے، سبحان اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی کھلا نہیں سکتا، نہ تیری مخلوق کو کھلا سکتا ہے، نہ تیری مخلوق کو کوئی سنبھال سکتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ میرا خدا ہے جو انسان کو رزق دے رہا ہے، جانوروں کو رزق دے رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب اللہ دے رہا ہے، کھا رہے پی رہے۔ تو خدا کی قدرت عجیب قدرت ہے، انسان سمجھ نہیں پائے گا اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو۔ آج ہم جو مارے جا رہے ہیں نا، ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ ہے آج تک ہم خدا کو پہچان نہیں پائے۔ معاف کیجیے، جس دن مسلمان خدا کو پہچان لے گا نا، وہ دن ڈنکے کی چوٹ دنیا میں اپنی گردن کو اونچی کر کے چلے گا، اپنا سینہ اونچا کر کے چلے گا کہ میں محمد کا غلام ہوں۔ آج تک اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں، اور اللہ کی طاقت تو بہت دور ہے، خود کو ہی نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں۔ آپ کوئی ایرے گہرے نہیں ہیں، آپ کوئی دنیا میں زیادہ قوم نہیں ہے، زیادتی والی جو قوم ہوتی وہ نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے اپنا خلیفہ تمہیں بنایا ہوا۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی خلافت دی ہے آپ کو، اللہ نے خلافت کا تاج آپ کے سر پر پہنایا ہوا۔ انسان پہچانتا نہیں، جب وہ خدا کو نہیں اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو وہ خدا کو کہاں سے پہچانے گا؟ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی کرشمات کیا ہے، اللہ کے عجائبات کیا ہے۔ بہرحال اللہ پاک اپنی اس قدرت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعی آگے آ رہا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ چند نوجوان تھے جو اس غار کی طرف نکل پڑے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، الہ العالمین آپ اپنی رحمت ہمیں عطا فرما دی، اور ہمیں کوئی ایسا ٹھکانہ عطا فرما دی کہ جو ہم اپنا ایمان بچا سکیں۔ تو یہ چند نوجوان نکل پڑے تھے، اس کا واقعہ میں آپ کو اللہ زندگی باقی رہے گی تو کل بتاؤں گا تفصیل میں یہ کون نوجوان تھے اور کیوں نکل پڑے۔ اصل میں یہاں جو قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا، اذ اول فتیہ، فتیہ فتح سے بنا ہوا ہے نوجوان، یہ نوجوان، اس میں کوئی بوڑھا نہیں تھا، سارے نوجوان تھے۔ نوجوانی کا جو دور ہے نا بڑا عجیب دور ہے، اس لیے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے دسترخوان پر جن لوگوں کو کھانا کھلایا جائے گا، لوگ ابھی پریشان ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے، اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ اللہ پاک حساب کتاب شروع کر دے۔ سورج سر پر کھڑا ہوگا، انسان کا پسینہ جو بدن سے نکلے گا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گلے تک، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہے، اور سورج کی وجہ سے پسینہ تپ رہا ہے، ابل رہا ہے۔ ایسے حالت میں جن لوگوں کو اللہ عرش کے نیچے کھانا کھلائے گا، اس میں وہ نوجوان جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہو، جس میں وہ نوجوان ہے کہ خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت اس کو دی ہوگی، اور اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو روک لیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرے اللہ کا ڈر۔ جو گناہ کی اصل بنیاد ہے نا، انسانی سے مجھے کون دیکھ رہا ہے، اس کا ذہن قرآن پر ہے ہی نہیں، اس کا ذہن اللہ کی ذات پر ہے ہی نہیں، وہ سوچتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم دو ہیں تیسرا وہاں خدا موجود۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ موجود نہیں، اللہ موجود ہے۔
جب تو غداری، نمک حرامی گناہ کرتا ہے، اللہ کی زمین کانپتی، اللہ کا آسمان کانپتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن تو بچا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ ہے جو تو بچا ہوا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر گناہ مت کرنا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں دو ہیں تیسرا خدا وہاں پر موجود ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا کون کیا بگاڑنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، جب میری پکڑ آئے گی نا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے روک نہیں پائے گی، اتنا سمجھ لینا۔ جب میں پکڑنے پر آتا ہوں، جب تک ڈھیل دیتا ہوں دے دیتا ہوں، لیکن جس دن میں پکڑ لوں گا اس دن دنیا کی کوئی طاقت میرے قدرت سے تجھے بچا نہیں پائے گی۔ اللہ کی نظر فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، یہ لفظ مرصاد ہے نا قرآن کا، اس کا اصل ترجمہ میں آپ کو موٹی زبان میں سمجھا دوں۔ جیسے کہ انسان شکار کرنے کے لیے بازار میں یہ جنگل میں نکلا ہوا ہے، 2 دن 2 رات گزر گئے، شکار نہیں ملا، بڑا پریشان تھا۔ اب تیسرا دن جب لگا نا، اس کو نظر آیا کہ شکار آ رہا ہے، تو اس نے جال لگایا ہوا ہے۔ اب وہ شکار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، زمین پر گرا ہے اور ایک نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر بھی نہیں کرتا، اپنا سانس روک لیتا ہے کہ شکار میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ جس طرح وہ شکاری شکار کے اوپر جانور پر نظر جما کر بیٹھا ہے نا، ان ربک لبالمرصاد، اس سے زیادہ تیز نظر سے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے بچ کر تو کہیں جانے والا ہی نہیں۔ اس لیے ہر حال میں انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہے۔ انسان کی نظر سے بچ کر تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ تو نوجوانی کا جو دور ہے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بہت عجیب بات فرمائی، در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی میں توبہ کرنا، اللہ والا بن جانا، اللہ کے سامنے نیک اعمال کرنا، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پارسا بن جاتا ہے۔ اب کچھ نہیں رہا نا بھائی، نہ گناہ کرنے کی طاقت رہی، نہ دولت ہے یاد میں، اولاد پرواز کر گئی، سب نے منہ موڑ لیا، سب نے بھگا دیا، جاؤ تم کسی کام کے نہیں رہے۔ اب اس کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ۔ اب یاد آیا میرا اللہ، سب نے بھگا دیا، کوئی نہیں میری۔ اس وقت میں تمہیں مجبوراً بھی اللہ کے دربار پر آنا پڑے گا۔ جب مجبوری نہیں ہے اس وقت میں اگر تم اللہ کے دربار میں آتے ہو نا، اللہ کو ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجیب بات فرما رہے ہیں کہ ایک نوجوان جب سچی توبہ کرتا ہے نا، ایک نوجوان اس کا خون گرم ہے، بازوئے طاقت مضبوط ہے، دولت ہے، عیش اور عشرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ ایک نوجوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی توبہ سے خوش ہو کر میرے اللہ مشرق سے مغرب تک جتنے قبرستان ہیں نا، سب قبرستان والوں کا 40 دن تک عذاب اٹھا لیں۔ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر 40 دن میں ایک نوجوان اگر توبہ کرے تو مردوں کو عذاب ہوگا بھائی۔ اچھا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو مردوں کا عذاب اللہ اٹھا لے گا نا، اس میں آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ سوچیں گے نا میرا کیا فائدہ بھائی؟ آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس دن آپ دنیا سے چلے جاؤ گے نا، اور جس دن آپ کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا، یہ سارے مردے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ وہ نوجوان آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے 40 دن تک ہمارے عذاب کو اٹھا لیا۔ اللہ فائدہ ہے یا نہیں؟ تو جوانی کے اندر عبادت اللہ کو بہت پسند، جوانی کا سجدہ اللہ کو بہت پسند۔
اس لیے دوسرے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ ایک نوجوان بے شادی سے پہلے نماز پڑھا، اس کو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، بھلے 10 گنا اس کو اجر ملتا ہو لیکن ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ نکاح کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، اس کو 25 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اب ذمہ داری ڈبل ہو گئی نا، گھر کی ذمہ داری آ گئی اور ماں باپ کی ذمہ داری آ گئی، خود کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہے۔ اس نوجوان کو ایک نماز پر 25 نمازوں کا ثواب دیا جا رہا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ایک نوجوان راستے سے چل رہا ہے، چلتے چلتے کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی۔ آج کل بے پردگی کا ماحول ہے، اپنی نظر بچانا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ نظر پڑ گئی، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے فوراً اپنی نظر کو نیچی کر دی، یہ نظر ہٹا لی۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی نظر کو نیچی کر لو، نیچی کر کے چلو۔ عورت کے لیے پردہ بدن پر اس سے غلاف ہے، کپڑا ہے، پردہ ڈال کر گھونگھٹ اوڑھ کر نکلے، اور مرد کے لیے پردہ اس کے آنکھوں کا پردہ ہے کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلے۔ اب کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ گئی، اسی وقت اس نے اللہ کا خوف کھا کر اپنی نظر کو ہٹا لیا۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا، ہٹا لیا۔ اس پر انعام کیا مل رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اللہ کا خوف کھا کر اپنی نظر کو نیچی کر لیا، اس پر اللہ انعام دے رہا۔ اس وقت میں وہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما۔ اللہ، میرا اللہ کتنا قریب ہے میرے دوست۔ ہونا تو نہیں چاہیے تھا نا کہ بھائی حکم ہے نظر نیچی کر چپ چاپ چلتا رہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ اس پر انعام دے رہا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی نظر کو میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے بچا لیا، تو اس پر اللہ انعام دے رہا ہے۔ جو دعا کرے گا اللہ پاک کیا کرے گا؟ سن لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈھونڈتے ہوئے بازار میں نکلو دعا قبول کروانے کے لیے، جی الٹا مطلب مت نکالنا، سمجھے؟ یہ ایک حادثہ ہے کہ آپ نکلے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے آپ کی نظر کو بچا لیا، اور اس وقت میں آپ نے دعا کر دی، اللہ پاک نے آپ کو دے دیا۔ تو بہرحال جوانی کے عبادت اللہ، یہ جو نوجوان نکل پڑے تھے نا، ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آگے چل کر آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس کے اندر سننے میں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہمارا ایمان تو ہے لیکن مردہ ہو چکا ہے۔ بھائی سوئے ہوئے آدمیوں کو آپ جگا سکتے ہیں، بے ہوش کو نہیں جگا سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ سوئے نہیں، ہم بے ہوش ہو گئے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سوئے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، بے ہوش کو جگایا نہیں جا سکتا۔ ہم بے ہوش ہو چکے ہیں، ہم مدہوش ہو چکے ہیں۔ ایمان تو ہمارے پاس ہے، اس لیے تو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم مسجد میں آ کر بیٹھے، اللہ کی توفیق ہے کہ بہت سارے بندے رمضان جیسے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نماز، اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تو نے جب توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لے، اللہ قبول بھی فرما لے، اور اس کو قبول فرما کر آئندہ اعمال کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ تو نوجوانی کا عالم ایسا ہے، اور نوجوانی کہاں تک ہے بھائی؟ آج کے دور میں اگر کسی بوڑھے حضرت کو آپ سامنے مل کر کہو کہ چچا کیا حال ہے، تو لفظ چچا بیچارے کے دل پر لگ جائے گا۔ تو نے مجھے چچا کیوں بولا بھائی؟ تجھے میں بوڑھا نظر آتا ہوں؟ تو اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جی۔ ہاں دین کی بات کرو نا کہ بھائی چچا نماز پڑھو گا، اب تو بوڑھا ہو گیا میں، روزہ اب تو بوڑھا ہو گیا میں، دنیا کے معاملے میں بوڑھا نظر آتا ہوں میں، وہاں بوڑھے نہیں تو سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ، کوئی بوڑھا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نوجوان سمجھ کر عبادت کرو، اللہ پاک اس عبادت کی وجہ سے تمہیں موت تک کسی کا محتاج نہیں رکھے۔ آپ کے دل پر جو زخم لگے گا نا، جب آپ بستر پر پڑو گے، آپ ٹوائلٹ اور پیشاب بستر پر کرو گے نا، اس دن آپ کے دل پر جو زخم لگے گا، جب اولاد آپ کے لیے بد دعائیں کرے گی، اللہ اٹھا لے اس کو، اس دن آپ کے دل پر جو زخم لگے گا نا، وہ زخم کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس مجبوری سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آج اللہ نے آزادی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ان اعضاء کا استعمال صحیح کرو۔ نماز پڑھو گے اللہ اعضاء میں تقویت عطا فرمائے گا، اللہ قوت عطا فرمائے گا۔
اور اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اس لیے اللہ نے جو طاقت، قوت، صلاحیت دی ہے، ان تمام چیزوں کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر جینے اور اسلام پر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار، اللہ تیرے دربار کی اقراری مجرم، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ تیرا ذکر و اذکار کرنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، بغیر کلمے کے، بغیر وصیت کی موت سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما، ہر آنے والے برے حالات سے، ہر بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی محافظ نہیں ہے، اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت، اپنی مدد ہم سب کے شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ شب قدر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے مولا کریم، رمضان المبارک کے جتنے ایام بچے اس کی توفیق، اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ تو نے رکھنے کی توفیق دی تو ہم نے رکھی۔ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اللہ تیرے توفیق سے پڑھی، اللہ اس کو قبول فرما دے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر تا حیات زندگی تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، غفلت اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا